بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، صدائے ابوذر فورم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین محقق علامہ رائے مزمل حسین صاحب. آپ صدائے ابوذر فورم پر تشریف لائے ہیں اور ابھی ان دنوں سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس طرح سے جو ہیں وہ مباحثے اور تکرار کر رہے ہیں جس میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی اور ارشاد بھٹی کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہے اس گفتگو کو اس دھرتی کے لیے، اس دھرتی میں بسنے والے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے مہلک قرار دیا، کیونکہ شیعہ مسلمات یعنی کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں ان کے جو مسلمہ عقائد ہیں وہ تمام مذاہب اسلامیہ کے جید علماء کرام جانتے ہیں. اور اس وقت جو ارشاد بھٹی اور شہنشاہ حسین نقوی کے درمیان ہونے والی گفتگو نے جو ایک فضا خراب کر دی ہے، پراگندہ ماحول ہو گیا ہے، پرامن فضا جو ہے وہ فرقہ واریت کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے علماء کی بحث علماء کرتے تھے اور اب علماء کی بحث جوہلا نے چھیڑ دی ہے. میری مراد ارشاد بھٹی جاہل مطلق شخص نے مولانا شہنشاہ حسین نقوی کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں کچھ کوتاہیاں شہنشاہ نقوی صاحب سے ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ رائے مزمل حسین صاحب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا اس انٹرویو کے دوران کہ وہ اپنے مکتب، اپنے قبیلے اور سونی دھرتی پاکستان کی سالمیت کے لیے ان کی گفتگو جو ہے وہ سود مند رہتی. جی رائے صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقوی صاحب یہ ہماری دوسری نشست ہے اس انٹرویو کے حوالے سے. جی اس نشست میں ہم شہنشاہ نقوی صاحب اور ان کے دیے گئے جوابات کو ڈسکس کریں گے. نقوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ شہنشاہ نقوی صاحب کو پہلے سوال نامہ منگوا لینا چاہیے تھا، درست، اور اور انہیں واضح کرنا چاہیے تھا کہ کیا وہ سوالات فقہ کے متعلق ہیں، اتحاد امت کے متعلق ہیں، قرآن کی تفسیر کے متعلق ہیں، یا تاریخ کے متعلق ہے، یا علم مناظر سے تعلق رکھتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شہنشاہ نقوی پڑھے لکھے نہیں ہیں. انہوں نے پاکستان کا مدرسہ پڑھا، قوم میں بھی پڑھ کے آئے، لیکن وہ کیا پڑھا؟ انہوں نے پڑھا ہے وحید بہبانی کا کورس. آپ کے جو حوزہ علمیہ نجف ہے، حوزہ علمیہ قوم ہے، یہاں پر جب قائم ہوئے تھے تو وحید بہبانی کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بڑے بزرگ علماء شیخ توسی اور شیخ کلینی کے مدارس حوزہ علمیہ جات تھے. لیکن ہوا کیا ہے، شیخ مفید نے قائم کیے ہوئے تھے. وحید بہبانی اصولی مسلک کا بانی ہے اور تمام اصولی اسے مؤسس کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بانی. اس نے اخباری علماء محققین قتل کروا کے اصولی مسلک کو رائج کیا. اصولی مسلک میں مناظرہ نہیں ہے. ہمارا جو بر صغیر کا کلچر تھا وہ لکھنوی تھا. لکھنوی جو مدارس تھے وہاں مناظرہ پڑھایا جاتا تھا. قبلہ حافظ کفایت حسین صاحب جو پاکستان کی بہت بڑی شخصیت نام ہے، انہوں نے 15 سال کی عمر میں دہلی میں شیعہ مذہب حق ہے پہ مناظرہ جیتا. علامہ بشیر حسین انصاری صاحب جو کمالیہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پورا ٹیکسلا شیعہ کیا. سید محمد شیرازی نام کے ایک بزرگ عالم گزرے، انہوں نے پشاور میں 12 رات مناظرہ کیا. سارے پشاور اور کے پی میں شیعت پھیلائی انہوں نے اس دور میں. فیض محمد مکھیالوی صاحب نے، یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں فیض محمد مکھیالوی؟ یہ راول پنڈی کے قریب اٹک جنٹ سے ہیں غالباً، اور انہوں نے امیر محمد توسوی صاحب قبلہ کو اور مبلغ اعظم کو شیعہ کیا تھا. پھر مبلغ اعظم اور امیر محمد توسوی نے سارے مناظرے جیتے. اللہ. مبلغ اعظم محمد اسماعیل سرکار کا جو درس عالم محمد ہے، وہاں کے جو بڑے نام ہیں ان میں سرکار علامہ تاج الدین حیدری صاحب اور جناب قاضی سعید الرحمن علوی صاحب. قاضی سعید الرحمن علوی پاکستان کی دھرتی میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے وہ فرزند نقوی صاحب جنہوں نے سیشن کورٹ بہاولپور میں بنات رسول کا مناظرہ جیتا. سبحان اللہ.
مبلغ اعظم کی تقریر سے قادیانی کافر قرار دیے گئے. درست. یہ شورش کشمیری صاحب سارے علماء کو جی ایسے وہاں مدرسہ آل محمد لے کے گئے. قادیانیوں کے کیس کو جب دوبارہ ری اوپن کیا گیا تو مبلغ اعظم کے شاگرد جناب علامہ تاج الدین حیدری صاحب پیش ہوئے اور قادیانیوں کو کافر رہنے دیا گیا. جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا. یعنی قادیانیوں کو شکست دی شیعوں نے. ہر عنوان پہ شیعوں نے مناظرہ جیتا. ہارنے والوں میں عبدالستار توسوی ہیں, دوست محمد قریشی ہیں, عبداللہ عمر اچھروی ہیں, عمر بڑے بڑے نام ہیں جو سب شیعوں سے مناظرے ہارے ہوئے ہیں. ہم مناظرہ نہیں چاہ رہے, ہم مکالمے کی قائل ہیں کہ آپ اپنی جگہ رہیں, ہمیں اپنی جگہ رہنے دیں. لیکن جو ایک تاثر جا رہا ہے نا, وہ یہ جا رہا ہے اس پوڈ کاسٹ سے کہ شاید شیعہ جو گفتگو ہے کتابوں میں اس کا کوئی مطلب, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا. تمہیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جنہیں میں نے چنا ہے انہیں میں نے علم غیب عطا کیا ہے, اور جنہیں میں بتا دیتا ہوں. تمہیں نہیں پتا اللہ نے آیت الکرسی میں کہا ہے کہ جنہیں میں اجازت دیتا ہوں وہ شفیع ہیں. تیرا اپنا علم ناقص ہے, تجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں. میں بھی ایک عام انسان ہوں نا, میں تجھے کہتا ہوں تجھے بڑا مناظرہ ہے کہ سارے سوال مجھ سے کر, میں ہر بات ثابت کروں گا. اور قرآن سے, حدیث سے اور اہل سنت کی کتابوں سے مطابق علی ولی اللہ بھی, ماتم بھی, علم غیب بھی, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بھی. تو پاکستان میں کیا کروانا چاہ رہا ہے؟ تو چشتیوں کو اور قادریوں کو نہیں مانتا. یہ پاکستان کے دو بڑے سلسلے ہیں ہندوستان پاکستان کے. کیا تو معین الدین اجمیری کا مخالف ہے؟ کیا تو سید علی حجویری کا مخالف ہے؟ یہ سارے قادری ہیں اور چشتی ہیں, اور قادریوں اور چشتیوں سے پوچھو کہ ولایت کا منبع کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. تو اس کو کچھ بھی دین کا پتہ نہیں ہے. قبلہ شہنشاہ نقوی سے یہ ہوئی ہے زیادتی کہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے مناظر جو سوال مناظرے کے ہیں, میں مناظروں سے بات کر کے جو مناظر موجود ہیں, جیسے تاج الدین حیدری صاحب سپریم کورٹ میں گئے, قومی قیادت ہمیشہ مناظرے پہ تاج الدین حیدری کا انتخاب کیوں کرتی تھی کہ جو مدرسہ ایران سے آئے وہاں مناظرہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. انہیں پتہ ہی نہیں اصول مناظرہ کیا ہے, مناظرہ لڑتے کیسے ہیں. اور مناظرے میں وہ یہ باقاعدہ ایک تعلیم ہے جو شیعہ مدرسے میں نہیں ہے, جسے جان بوجھ کے ختم کروایا گیا ہے, کیونکہ سیاسی اسلام لانا تھا نا, حقیقی اسلام نہیں لانا. ہم ہیں اس سلسلے کی میں جو مناظرے کرتے رہے ہیں. ہمارے اساتذہ میں قبلہ حافظ کفایت حسین صاحب بھی آتے ہیں, مبلغ اعظم سرکار بھی آتے ہیں. مرزا یوسف حسین لکھنوی کا نام آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مرزا صاحب وہ عالم دین ہیں جنہیں بشیر انصاری اپنے سے بڑا عالم کہتا تھا. اللہ اکبر. جو لاہور میں عزاداری کے جو بانی ہیں, مرزا یوسف حسین لکھنوی بہت بڑا نام ہے, اور آپ نے جس عقیدت, احترام اور محبت سے ان کا نام لیا ہے, بلکہ ان کے کام کے متعلق آپ نے بتایا کہ حافظ کفایت حسین صاحب بھی ان کا احترام کرتے, سب احترام کرتے تھے. قبلہ جو نواب مظفر علی خان قزلباش تھے, انہوں نے جو مجلس ام العلماء شیعہ کا اخراجات برداشت کیے, نواب پیلس میں قبلہ کو رکھا ہوا تھا, وہ مجلس ام العلماء شیعہ کے سربراہ تھے. وہ مفسر قرآن تھے, انہوں نے تفسیر قرآن لکھی. اور بشیر فاتح ٹیکسلا نے کہا کہ یہاں پر مدرسۃ الواعظین بنایا جائے اور اس کی سربراہی مرزا یوسف حسین کے سپرد کی جائے. مرزا یوسف حسین صاحب بھی مناظرے کو جانتے تھے, صدر الفاضل ممتاز حسین صدر الفاضل صاحب بھی جانتے تھے. یہ سارے لوگ وہ تھے جو تبلیغ مشن محمد و آل محمد کرتے تھے. اب جو مدرسہ ہے نا, وہاں پر وہی تعلیم ہے جو دوسرے مدارس میں ہے. یہ فقہ جانتے ہیں, انہیں مناظرے کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی مراد کیا ہے کہ جو یہ جو تعلیم ان کے پاس ہے وہ دیگر مدارس میں ہے؟ میں اس ترکیب اور اس استعارے کو, آپ نے بڑی زو مانی بات کی ہے اس پہ, اس لیے کہ وہاں پر بھی فقہ پڑھائی جاتی ہے اور یہاں بھی فقہ پڑھائی جاتی ہے. اب کوئی آدمی کسی چیز کا ماہر نہیں بن رہا, صرف فقی بنتے ہیں تاکہ مفتی بن کے فتویٰ دے. ادھر مفتی بن جاتے ہیں, جب مفتی بن جاتے ہیں ان کا کاروبار چل پڑتا ہے. آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ جو انڈو پاک یا خصوصاً پاکستان کے اندر جو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی نمائندہ علماء قیادت ہے, ان کا جو وابستگی ہے وہ لکھنؤ کی بجائے وہ قم اور نجف سے ہے, اور وہ وہاں کے جو مسلمہ اور مروجہ عقائد ہیں
وہ ادھر بھی متعارف کرانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں؟ دو چیزیں ہیں جی کہ آپ دیکھیں جہاں کثرت سے شیعہ ہیں وہاں مناظرے کی ضرورت نہیں، ان پہ اعتراض ہی نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے مدارس میں وہ پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ ہم شیعہ کیوں ہیں۔ وہ فقہ کی بات کرتے، فقہ کی بات اس لیے کرتے کہ اجتہاد پڑھ کے مجتہد ہو کے انہوں نے خمس پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ مناظرے میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے دشمن میں بیٹھ کے ان کی کتابوں سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا موقف۔ ہم علی ولی اللہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم علی ولی اللہ اہل سنت کی جید کتابوں سے، ہم یا حسین کہنا، حسین علیہ السلام کا ماتم اہل سنت کی جید کتابوں سے، جو تفاسیر ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل منبر ہیں، جو لکھنوی علماء کے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم ہی تو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس شیعہ تفاسیر بھی ہوتی ہیں، سنی تفاسیر بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اصول اربع بھی موجود ہے، سیاستہ بھی موجود ہے۔ ابھی جو ارشاد بھٹی نے کیا ہے وہ تو بہار کی بات کرتا ہے، تو نے بخاری کا باب حیض اور نفاس کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات کریں، ہم پھر حکومت کو کہیں گے کہ وہ اس جو ارشاد بھٹی ہے پیکا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف، پیکا ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرے، اور شہنشاہ نقوی صاحب کو چاہیے کہ وہ علم مناظرہ کے لیے جو مدرسہ ہے نا مبلغ اعظم کا، اس سے رجوع کریں۔ ہاں، درس آل محمد میں عبد الحسن فردی صاحب موجود ہیں، ان سے سیکھیں مناظرہ کیسے کریں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ علامہ رائے مزمل حسین صاحب نے جو ارشاد بھٹی جاہل مطلق یا جو ایک گھرونی اور بھونڈی سازش تھی اس کو بے نقاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، حکومت پنجاب سے، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ پیکا ایکٹ اور نیشنل ایکشن پلان کی جو رد ہے یا جو اس کی مخالفت ہے اس پر مقدمہ درج کیا جائے، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی مدعیت میں ارشاد بھٹی کے گرد گھیرا تنگ کرے، ورنہ اس کے گرد محاصرہ شیعہ قوم کرے گی۔